انسان گناہ کب کرتا ہے؟ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے سزا دینے والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کلاس روم کے اندر ٹیچر موجود ہو اور جو طلبہ ہوں انہیں سزا کا خوف ہو کہ ٹیچر ہمیں شرارت کرتے دیکھے گا اور اسکول کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کرتے دیکھے گا تو وہ ہمیں سزا ضرور دے گا، تو شریر سے شریر بچے بھی بڑی شرافت کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کلاس روم کے اندر ٹیچر نہ ہو تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جو بچے شریف ہوتے ہیں وہ بھی شریروں کے ساتھ دیگر کاروائیوں کے اندر حصہ لینے لگتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شرافت سے اپنے قدم کو باہر نکال کر شرارت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر یہ تصور ہو کہ مجھے سزا دینے والا دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا، انسان برائی نہیں کرتا، انسان لا قانونیت کی زندگی نہیں گزارتا۔ اب آپ دیکھیں اسکول کے اندر ٹیچر کرسی پر بیٹھ کر سارے بچوں پر یکساں نگاہ نہیں دوڑا سکتی یا نہیں دوڑا سکتا، لیکن اللہ اکبر جو تصور الہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہ یہ ہے، ہمارا رب وہ ہے کہ اگر ہم تحت الثری کی تہ میں پہنچ جائیں تو بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم پہاڑوں کے اندر چلے جائیں تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم پلونوں کے اندر پرواز کریں، پلین کے اندر پرواز کریں تو بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، میرا کریم ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ اکبر، جس رب کے نام پر تم سوال کرتے ہو اس رب سے ڈرو، اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی ہے تو بھی مولا تمہیں دیکھ رہا ہے، دن کا اجالا ہے تو بھی میرا کریم تمہیں دیکھ رہا ہے، میدان کی وسعتیں ہیں تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، گھر کی چار دیواری ہے تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جسے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہو، مولا جس کی نگرانی کر رہا ہو، اللہ اکبر، وہ بھی کس شان سے خود ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور ساتھ ہے تو کتنے قریب ہے، تو مزید ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں خیال بعد میں آتا ہے، ہمارے دماغ میں آنے والا، دل میں آنے والے خیال سے پہلے میرا کریم ہمارے خیالات کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ انسان کے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ انسان کے دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہی وجہ تو تھی کہ ہمارے اسلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرنے کے بعد بھی لرزتے تھے، نیکیاں کرنے کے بعد بھی آنسو بہاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اللہ اکبر، دنیا کی محبت میں تو رونا آتا ہے، اولاد کے بچھڑ جانے پر تو رونا آتا ہے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر، سیریل اور پکچروں کو دیکھ کر تو رونا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد کر کے کیا کبھی ہمیں رونا آیا ہے؟ کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی ہماری آنکھ سے آنسو نکلے ہیں؟ دنیا کی محبت میں رونے والوں، اگر دنیا کی محبت میں رو گے تو تمہارے آنسو ضائع کر دیے جائیں گے، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے آنکھ سے اتنا چھوٹا سا بھی آنسو نکلے جتنا کہ مکھی کا سر ہوتا ہے، یعنی مکھی کے سر کے برابر اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن یا اللہ کی بندی اللہ کی خشیت سے کانپتی ہے، رب کے خوف سے کانپتی
करते हैं अल्लाह के बंदे तो उस वक्त उनके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ झड़ के गिरते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में हवा के झोंकों से दरख्त के पत्ते झड़ा करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप अंदाजा तो लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलों से रुखसत होता जा रहा है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का खौफ दिलों पर मुसल्लत हो रहा है। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर नहीं, आखिरत की फिक्र दिल के अंदर नहीं, रब की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज अपनी जवानी पे नाश करके, अपनी ताकत पे इतरा कर, अच्छे ज़ेवरात पे नाश करके, अच्छे लिबास पे नाश करके औरतें गुनाहों की तरफ बढ़ती जा रही है। एक सोच बनती जा रही है, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी तो दुनिया में ऐश कर लो, अभी तो दुनिया में जो करना है कर लो। सुन लो, अल्लाह अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक बाग के करीब से गुजरते हैं। बाग के करीब से जाते हुए सिद्दीक अकबर ने चिड़ियों को चहचहाते देखा तो इरशाद फरमाते हैं, ए चिड़ियों तुम कितनी खुशनसीब हो। ये कहने के बाद रोने लगे, आंख से आंसू जारी हो गए। लोगों ने अर्ज किया, ए अबू बकर ये तो बताओ, आप चिड़ियों को खुशनसीब कहते हैं जबकि अल्लाह ने आपको मर्तबे अता किए हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, कल कयामत के दिन ये चिड़ियों को मिट्टी कर दिया जाएगा, इनसे इनके आमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अबू बकर से उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? ए खातूने जन्नत की कनीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर वो है, अल्लाह अकबर, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल होती है। सिद्दीक अकबर वो है जिनकी शान मुस्तफा जाने रहमत बयान करते हैं। सिद्दीक अकबर वो है, किसी की रात अगर मुसल्ले पर गुजरती है तो सिद्दीक की रात दरे मुस्तफा पर गुजरती है। वो सुबह करते हैं तो उनकी सुबह अगर सबसे पहले वो किसी का चेहरा देखते हैं तो वो रुखे वद्दुहाए मुस्तफा देखते हैं, आकाए करीम का चेहरा देखते हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, अल्लाह के खौफ का आलम ये है कि चिड़ियों के बारे में कहते हैं कि तुम अबू बकर से ज्यादा खुशनसीब हो इसलिए कि तुम्हारे आमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा और अबू बकर से उसके अमल के बारे में पूछा जाएगा। वो नेकी करके भी रब की बारगाह में जवाब देने से डरते हैं। हम गुनाह करने के बावजूद भी बड़ी बेबाकी के साथ दंदनाते फिरते हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सिद्दीक अकबर वो है जिस तरीके से जन्नत का होना यकीनी है, ऐसे ही सिद्दीक अकबर का जन्नती होना यकीनी है। उसके बावजूद सिद्दीक रब तबारक व तआला के लिए रब की बारगाह में कितना गिरजावजारी कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने जन्नत की बशारत दी? क्या तुम्हें किसी ने जन्नत का मुजदा दिया? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मटक मटक कर जमीन पर चलना, इतना इतना कर जमीन पर चलना, जर जेवर पे नाश करके अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना, आज ये हमारा तुर्रा इम्तियाज बन चुका है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरतें इतरा इतरा कर मटक मटक कर जमीन पर चलती है, अल्लाह ने ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू ऐसी औरतों पे हराम कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, रोजाना रातों को गुनाह करके दिन को गुनाह करने के बाद रब की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर हमें बेचैन नहीं करता। कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान इस घमंड में है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह उससे पूछगछ नहीं करेगा? यकीनन मेरा करीम पूछेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक मर्तबा सैयदना बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन को खून का पेशाब होने लगा। जब आपको खून का पेशाब आने लगा तो मुरीदीन ने कहा, हुजूर आप अपना इलाज करवा लें, इसलिए कि आपको खून का पेशाब हो रहा है, कहीं ये आपको नुकसान न पहुंचाए, ये आपके लिए मोहलिक साबित न हो, ये आपकी मौत की वजह न बन जाए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो खून का पेशाब हो रहा है उसका इलाज दुनिया का कोई तबीब नहीं कर सकता, इसलिए कि जिसे तुम खून का पेशाब देख रहे हो वो
خون کا پیشاب نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر بچپن میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، رب کی خشیت کی وجہ سے میرا جگر پگھلنے لگتا ہے، اور جب جگر پگھلتا ہے تو وہ بے بے کر کے پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، تو تمہیں یوں لگتا ہے کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے، مجھے خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ میرا جگر خوف خدا سے بہ کر کے نکل رہا ہے، پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا جرم ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں؟ غیبت ہم کریں، حسد ہم کریں، چغلی ہم کریں، نمازوں کو ترک ہم کریں، باریک اور پتلے لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنے، پارکوں میں گھومیں، ناجائز تعلقات کا شوق، زیورات کی محبت میں، دنیا کی محبت میں عیاشیوں کے اڈوں کو آباد ہم کریں، اس کے باوجود بھی رب کا خوف کبھی ہم پر غالب نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو آپ کا پیشاب ایک طبیب کے پاس لے جایا گیا، اور جب طبیب کے پاس دیا گیا تو طبیب اللہ اکبر وہ پیشاب کو دیکھ کر کہتا ہے اس بندے کا علاج میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا جگر تو اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ اکبر گناہوں میں ڈوبنے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کا خوف، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور، قبر میں تنہا سونے کا تصور ہمیں کبھی بے چین اور بے قرار نہیں کرتا۔ ہر دن نت نئے گناہ، ہر دن نت نیا فیشن ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج عورتوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ گناہ کی طرف فیشن کے نام پر بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ کبھی مساج کے بہانے، اللہ اکبر، مساج گاہوں پر جا کر کے اپنے کپڑوں کو عورتوں کے سامنے اتارنا، غیر مسلم عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو بے پردہ کر دینا مساج کی وجہ سے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عورت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ ہے کہ اللہ اکبر، کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک خاتون اگر جوان ہو جائے وہ اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی، جب اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی تو دوسری عورتوں کے سامنے، وہ بھی جو مسلمان نہ ہو ان کے سامنے مساج کے بہانے وہ کیسے کھول سکتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں سنو، مساج جیسے ناجائز عمل سے کپڑے جہاں اتارے جاتے ہوں، جہاں عریانیت اور ننگا پن ہو، وہاں تمہارے جسم کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر سکون مل سکتا ہے تو سیدہ فاطمہ کی تسبیح میں مل سکتا ہے۔ تم کتنی بھی تھک جاؤ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، دن بھر کی تھکن کافور ہو جائے گی، دن بھر کی تھکن ہوا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں